بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، ایک ایسے موضوع کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے خود تعجب بھی ہوتا ہے کہ یہ موضوع اور مسلمانوں کے اندر اس طرح کی حرکتیں اگر عام ہو جائیں، جس کام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت انداز میں امت کو متنبہ کیا تھا، آگاہ کیا تھا، وہ عمل ایسا گھناؤنا عمل اور ایک سنجیدہ اور اللہ پر ایمان رکھنے والے آدمی سے اس کی کوئی توقع بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے متعلق جو وعید بیان کی ہے اس کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا: اجتنبوا السبع الموبقات. 7 بڑے بڑے گناہ جو انسان کو تباہ کرنے والے ہیں، ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں، ان سے بچو. اس میں سے جس گناہ کے متعلق اس وقت گفتگو کرنی وہ ہے جادو ٹونا، عربی میں جس کو سحر کہتے ہیں. یہ ایسا عمل ہے کہ آدمی کسی کی ترقی اسے نہیں بھاتی، چنانچہ وہ اس سے حسد کرنے لگتا ہے، اس کی ترقی کو دیکھ کر جلنے لگتا ہے، کڑھن محسوس کرنے لگتا ہے. چنانچہ کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس ترقی سے روکا جائے، اس کی ترقی میں رکاوٹ بنا جائے. اس کے لیے وہ ایسے سفلی اعمال کر بیٹھتا ہے جس عمل کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، جس عمل کی شریعت کے اندر کوئی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ جس عمل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی. جس نے سحر کیا، جس کے لیے سحر کیا گیا ہے، یعنی جس سے مدد لی گئی ہے، سحر کے لیے جس سے مدد لی گئی، جو غیب کی خبریں بتائے، ان سب کے متعلق فرمایا: فقد کفر بما انزل علی محمد. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی تھی، اس شریعت سے اس نے انکار کیا. ایک حدیث میں فرمایا: من اتی کاہنا او عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد. جو کسی ایسے شخص کے پاس جائے جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، جو ستاروں کو دیکھ کر کے، اس طرح کی چیزوں کے اس کے اثرات کو دیکھ کر کے خبریں دیتا ہے، نجومی کے پاس جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی شریعت سے انکار کیا. لا يدخل الجنت. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا جنت میں وہ لوگ نہیں جائیں گے: مدمن خمر، شراب کا عادی، نشے کا عادی شخص. اور اسی طرح سے فرمایا جو سحر کے سلسلے میں یقین رکھتا ہے اور سحر کیا کرتا ہے، جادو کیا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان واضح ہدایات کو دیکھنے کے بعد عجیب و غریب ہیبت ہوتی ہے کہ ایک مومن اور مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے سلسلے میں کوئی ایسی حرکت کرے کہ اس پر جادو کرے، اس پر سحر کرے. سحر ہے کیا، اس کو جاننے کی ضرورت ہے. سحر کی کیا کوئی حقیقت بھی ہے؟ اہل سنت والجماعت کے اکثر و بیشتر علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے: سحر کے اندر حقیقت ہے، اس معنی میں کہ انسان پر جب سحر کیا جاتا ہے وہ اپنی اصلی حالت پر نہیں رہتا، وہ کوئی کام کرتا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کام کیا.
اس کے سامنے چیزیں صحیح طور پر واضح نہیں ہوتی، یعنی سحر وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودیوں نے جادو کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مطلع کیا گیا کہ آپ پر فلاں یہودیہ نے جادو کیا، اور وہ جادو کیا وہ عمل فلاں جگہ پر مدفون ہے، فلاں کنویں کے اندر مدفون ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو بھیج کر کے جو جگہ آپ کو خواب میں بتلائی گئی تھی وہاں سے وہ چیز نکلوائی، اور پھر اللہ کی طرف سے جو معوذتین نازل ہوئی تھی، آیتیں پڑھتے گئے، وہ گانٹھ جو ڈالی گئی تھی وہ کھلتی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جو اثر ہوا تھا، کوئی ایسا اثر نہیں ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط عمل کر بیٹھو، ایسا لگتا تھا آپ نے نماز پڑھی ہے پھر دوبارہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہی حالت تھی، اور اس کے علاوہ کوئی کیفیت نہیں ہوتی۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے جو ہے مطلع کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس عمل کے ذریعے غلط قسم کے لوگ، برا چاہنے والے لوگ اپنے سامنے والے پر کچھ غلط اثر ڈالنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کبھی وہ خود کوئی کام کرتے ہیں، کبھی ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو اس طرح سے سفلی اور غلط عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور کبھی ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کا کوئی ایمان بھی نہیں ہوتا، غیر مسلموں کے پاس تک جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کر یہ عمل کرتے ہیں۔ انہیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ یہ جو عمل کر رہے ہیں، ان کے عمل سے وہ شریعت، وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اندر کوئی تبدیلی لانے والے نہیں، وہ کسی آدمی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کو نقصان صرف اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا، اس سے زیادہ کوئی نقصان اس کو پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ مومن کو یہ عقیدہ سکھلایا گیا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جمع ہو کر کے تم کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے بجز اس نقصان کے جس نقصان کو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دی۔ ان آدمیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں آپ اپنا برباد کر رہے ہیں، اپنی خرابی مول رہے ہیں، اپنے لیے تباہی مول رہے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور دنیا سے بڑھ کر آخرت کا عذاب اپنے اس لیے مول رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ جن گناہوں سے لوگوں کو منع فرمایا تھا اور جن کے متعلق فرمایا تھا کہ ان 7 تباہ کرنے والے گناہوں سے اجتناب کو، اس میں سے ایک جادو ہے۔ تو جادو کرنے والے کو یا جادو کے لیے کسی سے مدد لینے والے کو، کسی دوسرے کے پاس جا کر کسی شخص پر جادو کیا جا رہا ہے تو کرنے والوں کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ وہ کوئی فائدے کا کام اپنے حق میں نہیں کر رہے ہیں یا سامنے والے کے لیے نقصان کا کام نہیں کر رہے، خود اپنی ذات کے ساتھ وہ نقصان کا کام کر رہے ہیں، اپنی تباہی کی دعوت دے رہے ہیں، خود اپنے ساتھ تباہی کو بلا رہے ہیں، اپنی جو ہے ترقیوں کو روکنے والے ہوتے ہیں، آخرت میں اپنی کامیابیوں کو روکنے والے ہوتے ہیں اور آخرت کو اپنی برباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، عام طور پر لوگ عقیدے کے اعتبار سے جب پختہ نہیں ہوتے تو ہر چیز کو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم پر جو ہے جادو کیا گیا، یہ بھی غلط ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جادو کوئی بذات خود فائدہ نقصان پہنچانے والی چیز نہیں، اس کا کوئی بذات خود اثر نہیں، اس لیے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا اس وقت تک کوئی جادو بھی اثر نہیں کرے گا۔ ہر چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو آدمی یہ سمجھ کر کے کہ ہم پر جادو کیا گیا ہے، کسی ایسے آدمی کے پاس جا کر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے اور موٹی موٹی رقمیں ان کو دی جاتی ہیں اور پھر بھی جو ہے نا ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ ان کو یوں سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر جو حکم دیا ہے علاج معالجے کا، علاج معالجہ کیا جائے۔ علاج سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تو اس کو شفا ہوگی۔
تیسری بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے توڑ کے لیے اور اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے ان طریقوں کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین و بھروسہ ہو، سب سے پہلے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی ہمارا بگاڑ نہیں سکتا، کوئی ہمارا بنا نہیں سکتا۔ یہ غیر متزلزل یقین ہو ہماری۔ جب ہمیں غیر متزلزل یقین اللہ کی ذات پر ہوگا، ان اعمال کے سلسلے میں ہمارا جو ہے دماغ صاف ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کی جو ہدایات ہیں، جو اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، صبح شام کے جو اذکار ہیں، ان اذکار کو پوری پابندی کے ساتھ پڑھا جائے۔ خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین اور سورہ اخلاص کے متعلق فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت تین دفعہ ان 3 سورتوں کو پڑھتا اور جو آدمی شام کے وقت تین دفعہ ان سورتوں کو پڑھتا ہے، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ پورے یقین کے ساتھ آدمی جب پڑھے گا کوئی اثر نہیں ہوگا آدمی پر۔ یہ یقین کی ضرورت ہے، پختہ یقین کی ضرورت ہے، اور اس کو اس طرح سے پابندی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی ناغہ نہ ہو آدمی سے۔ تو صبح شام کے جو اذکار خاص طور پر سکھائے گئے، ان اذکار کا پوری پابندی کے ساتھ اہتمام کیا جائے۔ اور تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا و مناجات کا جو ہے سلسلہ جاری رکھا جائے۔ ہر معاملے میں بندہ اللہ سے جو ہے متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ جو عمل ہوا ہے اللہ تیرے حکم سے ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو، اگر تیری مرضی نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس کو دفع کرنے کا کام تیرا ہے، تو ہی اس کو جو ہے دور کر سکتا ہے، تو ہی اس کو شفا دے سکتا ہے۔ اس سے اس طرح سے آدمی اللہ سے رو رو کر دعائیں کرنے والا، یہ نہیں کہ جو نا آدمی ہر کسی کے پاس جا رہا ہے اور علاج کرنے والوں کے پاس جا رہے ہیں اور ہر طرح کے لوگوں سے جا کر اس طرح کا عمل اپنے جو ہے نا علاج کا جو ہے نا اپنے علاج کے لیے ان سے مدد لیتے ہیں۔ یہ سب غلط باتیں۔ آدمی کو سب سے پہلے شریعت کے اندر جو ہدایتیں دی گئی ہے ان ہدایتوں کے مطابق عمل کرنے والا، شریعت کے اندر جو طریقہ بتلا ہے ان طریقوں کا اپنانے والے ہیں۔ اور جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں، اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس طرح کا عمل کرتے ہیں، جادو خود کرتے ہیں، کسی دوسرے کے پاس جا کے جادو کرتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی تباہی و بربادی کو دعوت دے رہے ہیں، اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اپنے آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ جب تک اس کام سے انہوں نے توبہ نہیں کی ہوگی اس وقت تک ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے، معافی طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بری باتوں سے محفوظ رکھے، سحر اور اس طرح کے تمام برے اعمال سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے، اور اپنی شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے۔ ایمان پر ہم سبوں کا خاتمہ فرمائے اپنے وقت پر۔ آمین و آخر دعوانا۔